آگے مولانا دوبارہ طوطے کے قصے کی طرف بڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں چوں شنید آمر کیا طوطی چکرد، فرماتے ہیں جب اس پرندے نے یہ سنا کہ اس ہندوستانی طوطے نے کیا کیا تھا، ہم بلرزید و فتاد و گشت سرد، یہ طوطا بھی کانپا گرا اور سرد ہو گیا۔ خواجہ چوں دیدش فتادہ ہی چنی، جب سوداگر نے طوطے کو اس طرح گرا دیکھا، برجہید وزد کلہ برزمی، وہ تڑپ اٹھا اور اس نے اپنی ٹوپی زمین پر دے ماری۔ چوں بدید رنگ و بدی حالش بدید، فرماتے ہیں کہ جب اس نے طوطے کو اس رنگ اور اس حالت میں دیکھا، خواجہ برجست و گرے مارا درید، فرماتے ہیں سوداگر تڑپا اور اس نے اپنا گریبان بھی چاک کر لیا۔ گفت اے طوطی خوب خوش جبیں، رو کے کہنے لگا اے میرے خوبصورت پیشانی والے طوطے، ہے چے بودت این چرا گشتی چنی، تمہیں کیا ہو گیا، تیری یہ حالت کس طرح ہو گئی ہے۔ اے دریگا مرغ خوش آواز من، پھر کیا ماتم کرتا ہے کہ ہائے افسوس اے میرے خوش الحان پرندے، اے دریگا ہمدم و ہم راز من، ہائے افسوس تو میرا ساتھی تھا، تو میرا ہمراز تھا۔ گر سلیمان را چنی مرغ بدے، کہتا ہے اگر سلیمان علیہ السلام کے پاس ایسا پرندہ ہوتا کہ دیگر مشغول عام مرغاں شدے، تو سلیمان علیہ السلام بھی کب دوسرے پرندوں سے جی لگاتے۔ اپنے طوطے کا خوب ماتم کرتا ہے اور پھر اپنی زبان کو بھی کوستا ہے۔ کیا کہتا ہے، اے زبان تو بس زیانی مرمرا، کہتا ہے اے زبان تو نے میرے بڑے نقصان کر دیے ہیں، چوں تو ہی گویا چی گویم مرتورا، لیکن اب میری طرف سے بھی تو ہی بول رہی ہے، میں تجھے کیا کہوں۔ مولانا سوداگر سے اس خوبصورت طوطے کا ماتم کراتے ہیں جو اس سے گم ہو گیا ہے، اور پھر ہمیں وہ درس دیتے ہیں کہ جسے سننے کے لیے پاک روحیں دم بخود ہو جاتی ہیں۔ کیا فرماتے ہیں مرشد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، طوطیے کہ آید از وحی آوازیو، مولانا فرماتے ہیں روح کا وہ طوطا جس سے وحی کی آواز آتی ہے۔ آئے راز ہی کھول دیا حضرت نے۔ پیش از آغاز وجود آغازیو، فرماتے ہیں وجود کے آغاز سے اس کا آغاز بہت پہلے کا ہے۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سرے عام رکھ دیا۔ رومی سوز ہے، گداز ہے، آگ ہے، بلکہ آگ کا گھر ہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں، اندرون تستا طوطی نہاں، پہلے فرمایا کہ وہی روح کا جو طوطا ہے وہ الہام دیتا ہے، اب فرماتے ہیں وہ طوطا کہاں ہے، وہ کہتے ہیں تیرے اندر ہے۔ عکس اورا دیدہ تو برئی و براں، فرماتے ہیں روح کے طوطے کا عکس تم اس پہ اور اس پہ سب پہ دیکھتے ہو۔ یعنی مولانا جسموں کی بات کر رہے ہیں کہ جنہیں ہم بندوں کی صورت دیکھ رہے ہیں۔ آگے پھر ہمارا المیہ بتاتے ہیں می برد شادیت را تو شاد ازو، فرماتے ہیں کہ یہ جسموں کے عکس تیری اصل خوشیاں برباد کر رہے ہیں لیکن تو اس سے خوش ہے۔ می پذیری ظلم را چوں داد ازو، فرماتے ہیں جس طرح بندہ انصاف ملنے پہ خوش ہوتا ہے تو اس طرح اس کے ظلم قبول کر کے خوش ہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں، اے جہاں از بہر تن می سوختی، فرماتے ہیں اے وہ جو عکس کے شیدائی بن گئے ہو، جسم کے شیدائی بن گئے ہو، تو کیا کر رہے ہو، روح کے طوطے کو جلا رہے ہو۔ سوختی جان را وطن افروختی، فرماتے ہیں تم نے جان کو پھونک ڈالا ہے، بدن کو روشن کر لیا ہے۔ آگے پھر دعوت دیتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، سوختم، فرماتے ہیں میں جل گیا ہوں، سوختہ حد کسے، فرماتے ہیں کسی نے چواتی لینی ہے۔ یہ چواتی وہ ہوتی ہے جس کو کسی کی آگ میں جلا کر لوگ اپنی آگ جلا لیتے ہیں، اور مولانا فرما رہے ہیں کہ میں تو جلی ہوئی آگ ہوں، اگر کسی کو چواتی چاہیے تو مجھ سے لے لو آگے۔ تازمن آتش زند اندر خسے، تاکہ وہ اپنی خاشاک ہستی میں، اپنی ہستی کی لکڑیوں میں اس چواتی سے آگ لگا لے۔ 20ویں صدی کے ممتاز صوفی سیدنا احمد میاں قدس اللہ سرہ العزیز اپنے کلام عرفان میں فرماتے ہیں کہ نبوت اور ولایت کو اپنی نعمت پہ شک نہیں ہوتا کہ انہیں کیا ملا ہے، اس لیے کبھی جوش میں اور کبھی ہوش میں، فرماتے ہیں ان سے اپنی نعمت کا اظہار ہو جاتا ہے، لیکن سمجھتے اس کو پھر بھی وہی ہیں جن کو اللہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ مولانا روم بھی یہاں پہ یہ جو چواتی کا ذکر کر رہے ہیں نا کہ میرے سے آگ لے کے اپنی ہستی میں آگ لگا لو، یہ آپ کی نعمت کا برملا اظہار ہے، اور ایسا بہت ساری جگہوں پہ حضرت نے فرمایا ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں حاصل عمرم بے شد سے سخن نیست، فرماتے ہیں میری عمر کا حاصل 3 لفظوں سے زیادہ نہیں ہے۔ کون سے ہیں؟ خام، بدم پختہ شدم سوزم، فرماتے ہیں میں کچا تھا، ذکر دم سے پختہ ہوا۔ دم فارسی میں سانس کو کہتے ہیں، اس سے ذکر خفی مراد ہے، تو کہتے ہیں ذکر خفی سے میں پختہ ہوا، سوزم اور اب جل رہا ہوں۔
ایک اور جگہ فرماتے ہیں سینہ پر آتش مرا چومن کلست، فرماتے ہیں بھائی میرا سینہ آگ کی انگیٹھی کی طرح روشن ہے، کشت کامل گشت وقت منجل است، کیا فرماتے ہیں کھیتی پک گئی ہے، درانتی کا وقت ہے بھائی۔ رومی کا روحانی بیٹا اقبال 700 سال کے بعد رومی کی قبر سے فیض پا کے شور مچاتا رہا، کہتا پھرا اذان آرے کے دارم داغ داغم، اے ڈھونڈنے والو وہ آگ جو مجھے رومی سے ملی ہے میں اس سے داغ داغ ہو چکا ہوں، شب خدرا بے افروز از چراغم، میرے سینے کے چراغ سے اپنے سینوں کی اندھیری شبوں کو تم بھی روشن کر لو۔ لیکن اقبال کو بھی کوئی نہ ملا، اور وہ لکھ گئے ہیں یہ کہ میں نے بہت دعائیں کی ہیں کہ اے اللہ مجھے ایک تو دے دے جس کو میں یہ اپنی نعمت دے دوں۔ پھر فرماتے ہیں میں یہاں تک دعائیں کرتا رہا کہ اے اللہ اگر ایک بھی نہیں دینا تو یہ نعمت مجھ سے واپس لے لے۔ بات بڑھ گئی بھائی، اقبال آگے تھے، واپس مولانا کی طرف چلتے ہیں۔ مولانا مزید فرماتے ہیں اے دریگا اے دریگا ایز دریگ، فرماتے ہیں ہائے افسوس ہائے افسوس ہائے افسوس، کہاں چنا ماہ نہاں شد زیر میغ، فرماتے ہیں روح کا چاند اللہ کے جسمانیہ کے ابر کے نیچے چھپ گیا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ دنیا کارنل ایپیٹائٹ میں ہی خوش ہے، کسی کو تلاش ہی نہیں رہی ہے۔ آگے لکھتے ہیں چوں زنم دم کہ آتش دل تیز شد، فرماتے ہیں اب میں کیا بات کروں، میرے اپنے دل کی آگ تیز ہو گئی ہے۔ شیر ہجر آشفتہ و خون ریز شد، فرماتے ہیں ہجر کا شیر تند تیز ہو گیا ہے اور خون ریز بھی ہو گیا ہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں آنکھ وہ ہوشیار خود تند است و مست، فرماتے ہیں بھائی وہ شخص جو ہوشیار ہونے کی حالت میں بھی تند اور مست ہے، چوں بود چوں اون کدا گیرت بدست، فرماتے ہیں ایسے شخص کے ہاتھ میں جب جامع بے خودی آ جائے تو پھر اس کی حالت کیا ہوگی۔ مولانا یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ روح کے طوطے کی بات چلی تھی جو کہ اللہ کا راز ہے، فرماتے ہیں اس کی بات ہی کرنے سے ہمارے اندر کی آتش تیز ہو گئی ہے، حالت دیگر کو ہو گئی ہے، اگر بے خودی چھا گئی تو پھر کیا ہوگا۔ ناظرین مولانا اس سے آگے اپنے وصل کے بارے میں کلام فرماتے ہیں جن کو انشاءاللہ ہم اپنے اگلے پروگرام میں شامل کریں گے۔